أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 14ویں صدی ہجری کی عظیم شخصیات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سر فہرست ہیں. آپ بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل شیخ طریقت بھی تھے. آپ کی سیرت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. سفر مظفر 1431 ہجری میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کے علم و عمل کے بارے میں مدنی مکالمہ ہوا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مکالمے کی VCD اعلیٰ حضرت کا علم و عمل کے نام سے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس مدنی مکالمے کو اول تا آخر سنیے. انشاءاللہ عز و جل محبت اعلیٰ حضرت اور شوق علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مدنی چینل کے سلسلے مدنی مرحبا کہتے ہیں. یوں تو مدنی چینل پر جب سے ماہ سفر المظفر کا آغاز ہوا ہے رضا ہی رضا ہے. الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. آج بھی مدنی مکالمے میں جو موضوع منتخب ہوا وہ علم و عمل کے حوالے سے. تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان علم و عمل کے پیکر تھے، اور جہاں علم کی بات ہوتی ہے تو جس بھی موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا علم کے دریا بہا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت زبردست عالم تھے. تو یہ علم جو حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہوا تو یہ بھی ظاہر مختلف ذرائع اختیار کیے ہوں گے. تو اس کے متعلق مطلب کیا معلومات ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو، اور یہاں موجود اسلامی بھائی موجود ہیں، کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو علم حاصل کیا وہ کیسے حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اولا تو یہ جان لیں کہ علم اعلیٰ حضرت کو جو حاصل تھا وہ دو طرح کا حاصل تھا. ایک علم کسبی، یعنی جو باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے علم حاصل کیا، تحصیل علم کی، اساتذہ سے پڑھا، خود مطالعہ کیا، مطالعے کے ذریعے اس علم کو حاصل کیا. اور دوسرا علم علم لدنی تھا، یعنی وہ علم کہ جو خاص رب العزت نے اپنے کرم، اپنے فضل سے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. تو علم کسبی کے بارے میں آپ کی جو ابتدا ہوئی اس کے بارے میں حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور اعلیٰ حضرت کے سیرت نگار بھی ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو بسم اللہ شریف ہوئی، کہ جو طریقہ کار ہمارے اسلاف کا رہا ہے، بزرگوں کا رہا ہے، وہ یہ رہا کہ جب بچے کی تحصیل علم کی ابتدا ہوتی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کی جاتی، جس کو بسم اللہ شریف کی محفل کہا جاتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تو صحیح طریقے سے علم نہیں کہ کس وقت اعلیٰ حضرت کی یہ بسم اللہ شریف کی محفل منعقد ہوئی، لیکن جس وقت منعقد ہوئی اس وقت انتہائی عجیب اور حیرت انگیز معاملات دیکھنے میں آئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا، کیونکہ یہ معروف طریقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں آج بھی بعض گھرانوں کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کوئی بھی عالم دین معلم آتے ہیں اور وہ اسے پڑھاتے ہیں حروف تہجی کی جو تختی ہوتی ہے قاعدے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں گے، پھر الف با تا ثا یہاں تک کہ یا تک پڑھا دیں گے. تو اعلیٰ حضرت کے لیے بھی ایسی ہی ایک محفل منعقد ہوئی اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب آئے. جب انہوں نے پڑھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قاعدے میں ابتداءً آپ نے دیکھا ہوگا کہ حروف الگ الگ لکھے ہوتے ہیں، جن کو حروف مفردہ کہا جاتا ہے. الف الگ لکھا ہوگا، با الف الگ لکھا ہوگا، پھر تا، پھر یہاں تک کہ یا تک الگ الگ حروف ہوتے ہیں. تو یہ پورا پڑھا دیا اعلیٰ حضرت کو. پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے لام کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوگا یا کسی دو حرف کو ملا کے لکھتے ہیں، جس کو حروف مرکبہ کہا جاتا ہے. دو حروفوں کو اس لیے ملایا جاتا ہے تاکہ بچے کو پہچان ہو جائے کہ اگر یہ ملے ہوئے حروف آئیں گے تو ان کی شکل کس طرح کی ہوگی، صورت کس طرح ہوگی. تو اس لیے وہ پڑھایا جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کو یا تک تو پڑھا دیا، انہوں نے پھر حروف مرکبہ پڑھانا شروع کی کہ پڑھیے بیٹا لام الف. تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت کے والد اور آپ کے دادا یہ بھی متبحر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو دادا نے کہا کہ بیٹا استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، پڑھو. تو اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیا لام الف، لیکن آپ کی نظریں اپنے دادا پر لگی ہوئی تھی. دادا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا یہ حرف تو ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں پیچھے، الف بھی پڑھا اور لام بھی پڑھا ہے، تو یہ مجھے دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے. اور تختی جو تھی وہ مفردہ حروف کی تھی، الگ الگ حروف کی تھی، یہ ملائے ہوئے حروف بھی پڑھائے جا رہے ہیں. تو ایک چھوٹے سے بچے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت، بہت کم عمر تھی. دادا اتنا حیرت انگیز سوال سن کر حیران نہیں گئے کہ کیسا سوال کیا ہے. تو آپ کو ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ پہلے الگ الگ پڑھایا گیا، اب آپ کو مرکبہ کر کے پڑھایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ملے بھی ہوگی تو کیسے صورت ہوگی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے ایک پیارا سا سوال کیا کہ ٹھیک ہے ملے ہوئے حروف پڑھائے، تو یہ لام اور الف کو کیوں پڑھایا؟ کوئی اور حرف پڑھا دیتے، الف کے ساتھ با ملا دیتے یا تا ملا دیتے یا سا ملا دیتے، کوئی دوسرا حرف ملا دیتے یا لام کے ساتھ کچھ اور ملا دیتے. یہ لام اور الف کو ملانے کی کیا اس میں حکمت ہے؟ تو پھر اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے کہ لام اور الف کے اندر صورت اور سیرت کے مطابق ایک مطابقت پائی جاتی ہے، مناسبت پائی جاتی ہے، جس سے اس کی حکمتیں ہیں اس کے اندر. لیکن بتانا یہ مقصود ہے یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی سی عمر ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس عمر کے اندر بھی آپ کی ذہانت کہاں پہنچی ہوئی ہے کہ ایسے سوال بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتے. تو بہرحال آپ کی بسم اللہ شریف ہوئی، اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا آپ کے والد صاحب کے پاس. تو آپ نے جتنے بھی علوم حاصل کیے ابتداء وہ اپنے والد صاحب سے حاصل کیے. دوسرے مرزا عبد القادر بیگ نام کے ایک عالم تھے، ان کے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کی. 8 سال کی جب آپ کی عمر تھی، کیونکہ معروف آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کے اندر فتویٰ دیا پہلا. لیکن جب آپ کی 8 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ کے والد ماجد کسی مقام پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو قرض کے بارے میں ایک مسئلہ آیا، اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تھا. 8 سال کی عمر تھی. تو والد صاحب نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ یقیناً یہ امن میاں نے لکھا ہے.
یہ اعلیٰ حضرت کا نام تھا، پیار سے آپ کو امن میاں کہا جاتا تھا. تو دو باتیں ارشاد فرمائی، دیکھ کر کہا کہ یقیناً امن میاں نے لکھا ہے، لیکن ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن کوئی بڑا بھی ایسا لکھ کر دکھائے تو ہم دیکھیں. تو ہمیں ایک تو یہ اعلیٰ حضرت کی فضیلت معلوم ہوگی، دوسرا یہ کہ فتوے کی احتیاط معلوم ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد کس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے فتوے کے بارے میں. بہرحال آپ نے اپنے تمام علوم جو ہے وہ مروجہ جتنے بھی علوم تھے درس نظامی کے، وہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مکمل فرما لیے. اور اسی دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کے پاس ایک مسئلہ رضاعت کے بارے میں آیا تھا، تو اس کا جواب دیا. تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد صاحب نے منصب افتاء پر بٹھا دیا. اس کے بعد صدی کے مجدد 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل. سبحان اللہ. تو چاہیے ماشاءاللہ یہ اچھی نسبت آپ نے قائم فرمائی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال تک اپنے والد صاحب کو فتاوی لکھ کر دکھاتے رہے اور اس کی تصدیق آپ کرواتے رہے. پھر 7 سال کے بعد آپ کے والد صاحب نے کہا کہ اب آپ کو کوئی فتویٰ دکھانے کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ حرمین طیبین گئے تو وہاں پر سیدی احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. تو اس طریقے سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحصیل علم کا سلسلہ ہوا، اور جو مروجہ جتنے بھی علوم تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی اور دیگر جو علوم جس کے اندر تخصص کیا جاتا ہے یا ہٹ کر وہ علم حاصل کیے جاتے ہیں، درس نظامی میں حاصل نہیں کیے جاتے، تو ان میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تباخر حاصل کیا. لیکن یہ تھا کہ آپ نے ہر علم استاد سے پڑھ کر حاصل نہیں کیا، خود اپنے آپ نے کئی علم ایسے بتائے ہیں کہ جن کو آپ نے کتابوں کے ذریعے خود نکالا ہے، اور اس علم میں اس زمانے میں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں. ایسے بے شمار علوم تھے. اور اس کے علاوہ علم لدنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص آپ کو عطا ہوا، وہ اس کے علاوہ تھے. کہ جس وقت آپ نے حساب سیکھنا شروع کیا تو والد صاحب نے 4 قاعدے سکھا کے کہا کہ بیٹا بس اتنا سیکھ لو، باقی سارا کا سارا آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں مطلب ظاہر اس واقعے سے جو بچپن سے لے کر نوجوانی تک جو آپ کی سیرت کا یہ ایک بہترین پہلو پر ہم نے بات سنی ہے، یہاں یہ بات بھی مطلب توجہ طلب ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھرانہ ہے، یہ گھرانہ مذہبی گھرانہ، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد محترم، آپ کے دادا حضور جو ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. والد صاحب کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر کہ میں نے اپنے زمانے میں صرف 2 عالم دیکھے اللہ کہ جن پر آنکھیں بند کر کے تمام اصول میں، فروعات کے اندر، یعنی کلیات ہوں، کلی طور پہ کوئی قاعدہ قانون ہو وہ ہو، یا کوئی خاص مسئلہ بتائیں وہ، تمام باتوں کے اندر آنکھ بند کر کے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ صرف 2 عالم تھے. ایک اپنے والد صاحب کا نام لیا اور دوسرے عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی وہ ایسے عالم تھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان 2 پر اعتماد کرتا ہوں. تو یہ مطلب ایک ظاہر ہوا کہ اس طرح سے علوم جو ہے وہ حاصل کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مطلب وہ ایسا ایک علم عطا فرمایا، خصوصی نوازشات جو بغیر استادوں کے بھی آپ نے حاصل کیا. قرآن و حدیث میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زبردست عبور حاصل تھا. تو اس مطلب پہلو پر بھی اگر آپ کی کتب کا، فتاوی رضویہ کا یا دیگر جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر بھی کمال درجے کا مطلب تحریر عطا فرمائی ہے. واقعی بہت اچھی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کتب اس کا شاہکار ہیں. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب کسی مسئلے پر کلام فرماتے ہیں یا رسائل تصنیف فرمائے ہیں تو یہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ ایک ایک مسئلے پر 20 آیات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرما دی. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30ویں جلد میں کے اندر ایک رسالہ ذکر فرمایا کہ آپ سے سوال ہوا کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، بلکہ سید المرسلین ہیں کیا؟ یہ سوال ہوا. تو اب وہ جس سائل نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل، میں اس کو مانتا ضرور ہوں لیکن کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس پہ قلم چلایا نا تو وہ دیکھ کے جو پڑھے تو وہ پڑھے اور اس کو مزہ آ جائے پڑھ کر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 10 آیات
اور 100 احادیث جن سے واضح طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ثابت کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین. سبحان اللہ. پھر وہ 10 آیات تو وہ کہ جن سے ثابت کیا، پھر ان میں اس طرح بھی ذکر کیا کہ ایک ایک آیت کے تحت 10-10 20-20 آیاتیں ذکر کی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا قرآن پاک، پھر احادیث، اس پہ جس طرح کا کلام، اسی طرح اور بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے رسالے الامن والعلا مشہور رسالہ ہے جو الگ سے ایک کتابی صورت میں بھی ملتا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 44 آیات اس پر ذکر فرمائی کہ مدد مانگنے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے حوالے سے، اور تقریباً 240 احادیث ذکر کی. اب اگر اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں نا کہ وہ پھر وہ ایک حدیث کو کتنے اسناد سے ذکر کیا تو کتنوں، تو ایک الگ بات ہے. تو باقی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی قرآن پاک ہو، احادیث ہوں، پھر احادیث کے اندر صرف یہ نہیں کہ حدیثیں ایک ہے حدیث یاد ہونا، یہ حدیث یاد ہوگی، لیکن اس احادیث سے مسائل کا وہ نکالنا یہ الگ موضوع ہے. پھر کیا حدیث وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر اس حدیث کو روایت کرنے والے فن اسماء اور رجال کا فن مشکل ترین فن سمجھا جاتا ہے، مشکل ترین فن سمجھا جاتا ہے. لیکن فتاوی رضویہ کے اندر اگر اس فن کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جب اس پر کلام فرماتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے ماہر کو نظر نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ ایسا شاہکار ہے جس کو مطلب وہی ہے نا کہ جو جس نے دیکھا نہیں وہ کیا بولے گا. مطلب یہ جو بھی اس کو پڑھے گا نا تو وہی صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ علوم عطا فرمائے ہیں اور وہ باتیں عطا فرمائی ہیں کہ کہیں اور نہیں ملیں گی. اور جیسا کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کا بھی جو تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی اگر کوئی بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا، یعنی کہ کسی بھی موضوع پر مسئلہ پوچھا گیا تو یہی دیکھا گیا کہ وہ مسئلہ یعنی فتویٰ شریف جو ہے وہ صرف ایک ہاں یا نہ کہہ کر مطلب نہیں دیا، بلکہ اس مسئلے پر قرآن پاک کی آیات و احادیث مبارکہ اس انداز سے بیان کی کہ کتنے ہی رسالے مرتب فرما دیے گئے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والے صرف عام لوگ نہیں ہوا کرتے تھے کہ عام بندے نے پوچھ لیا، بلکہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والوں میں علماء ہوا کرتے تھے، بہت بڑی تعداد تھی. بلکہ رضا عبد القادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو اعلیٰ حضرت کے استاذ تھے، یہ تجلی الیقین جو لکھی گئی اس کے بارے میں بتایا کہ سید المرسلین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں یہ انہوں نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت سے، سوال کیا تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر دلائل پیش کیا. اس پہ غور کریں نا کہ وہ مطلب بہت بڑے عالم تھے یہ غلام مرزا بیگ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ میں کچھ دلیل سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ مطلب ابتدان اگر کوئی سوچے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے شک افضل المرسلین ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اب وہ ذہن میں آتا ہے کیا دلیل ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس پہ دلائل کے انبار لگائے ہیں نا تو وہ اپنے اس پہ آتا ہے کہ ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی. وہ پھر آیات اور احادیث، پھر ایک آیت کے اندر کئی آیات، پھر احادیث کے اندر پھر ان پر کلام، اور ایسی پیاری حدیثیں اس رسالے کے اندر بعض تو ایسی پیاری حدیثیں ذکر فرمائیں کہ فرمایا کہ عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ ان حدیثوں کو یاد ہی کر. ایک حدیث بلکہ اس طرح کے ذکر بھی فرمایا کہ عاشق رسول کو چاہیے کہ اس حدیث کو تو زبانی یاد کر لے. محدثین نے بھی اعتراف کیا آپ کی علم حدیث میں مہارت کو. آج محدث اعظم ہند حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے آپ بہت عقیدت رکھتے ہیں. انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کی وجہ سے میرا ایمان مزید مضبوط ہوا. پھر طالب علم نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کیا وہ علم حدیث میں آپ کے ہم اثر ہیں، آپ کے برابر ہیں؟ اب محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ محدث ہیں جنہیں پوری بخاری شریف زبانی حفظ کی. اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں سالہ سال دوبارہ علم حدیث سیکھوں پھر بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں ان کی شاگردی اختیار کروں ساری عمر تو بھی ان کا پاسنگ نہیں پا سکتا، یعنی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اعلیٰ حضرت کے ہمسر، اور اعلیٰ حضرت ان کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے. اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سیاہ ستہ یعنی حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں سب کے اوپر حاشی تحریر فرمائے ہیں. تو یہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حدیث کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. چھٹی جلد میں انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک حدیث لکھ کر بھیجی امام شریف کے بارے میں کہ اس حدیث کی صحت و ضعف کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آپ نے اس حدیث کے بارے میں بتایا اور پھر اس کے بعد
19 حدیث مزید ذکر فرمائے کہ یہ حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد جو پھر علم حدیث کے جو آپ نے دریا بائیں چھوٹے سے رسالے کے اندر وہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر جا کر نہیں مل سکتے. خود آپ نے کئی مقام پہ لکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا. اور امام امیر علیہ سنت کا بھی یہ مطلب بعض اوقات جو ہمارے دارالفتاء کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب کبھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ بھی مطلب اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اگر ہم دیکھیں تو خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کسی بات کو پوچھا اور جواب دے دیا، بلکہ اس کو قرآن و حدیث اور نیکی کی دعوت سے بھرپور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جو مسئلہ بھی سائل نے پوچھا ہے نا اس کو جواب ایسا دیا ہے کہ وہ اس پہ مطمئن کیا ہوگا، دوسروں کو مطمئن کرنے والا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے اکثر واقع سوالات اور جوابات اسی طرح کے ہیں کہ ایسے پیارے سمجھانے والا انداز، پھر وہ دلائل کے انبار لگاتے ہوئے اتنے پیارے انداز میں جوابات دیے کہ واقعی وہ پڑھ کے کبھی کبھی تو جو پڑھنے والا ذوق ملے گا کہ پڑھ کے جو ہے نا وہ بندے کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یار اس مسئلے میں مجھے واقعی مطمئن ہو گیا. تو ہمارے جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ چونکہ دنیا بھر میں مدنی چینل کو دیکھا جاتا ہے تو نیت کر لیں فتویٰ رضویہ شریف کا مطالعہ اگر نہیں کیا تو اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کی برکتیں خوب حاصل کر سکتے ہیں. اور واقعی جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا قرآن و حدیث پر جو عبور پایا جاتا تھا اور جو آپ کی تحریروں میں یہ اس کے نظارے ملتے ہیں، اگر اس کو اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فتویٰ رضویہ شریف کا مطالعہ کریں. جو علمی ذوق رکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ جب اس کو کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بارے میں جب دیکھیں گے تو بڑی ان کو برکتیں اس کی حاصل ہوں گی. اور یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ جس طرح شروع میں آپ نے فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جب بچپن تھا تو بسم اللہ شریف کی تربیت ہوئی اور وہ جناب جیسے ہی 13 سال کی عمر ہوئی تو فتویٰ نویسی کا جو ہے وہ سلسلہ ہوا جس میں قرآن و حدیث پر یہ اس طرح سے عبور حاصل کیا. تو یہ جو جدید علوم جو حاصل کرنے کا فی زمانہ رجحان ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ مدارس میں جامعات میں جو اپنے بچوں کو نہیں بھیجا جاتا کہ یہ تو جناب مولانا بن جائیں گے اور یہ مطلب اگر اسکول نہیں جائیں گے یا اس طرح سے مطلب یہ اگر مدرسوں میں جانا شروع کریں گے اور قرآن حاصل کریں گے یا جو حفظ قرآن کر بھی لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ پھر ان کے والدین ان کو رخ کراتے کہ جناب یہ اسکولوں میں جائیں اور اس طرح سے دنیاوی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ تھوڑا ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ معاشرے میں بن جائے. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے جدید علوم کے حوالے سے مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کو زبردست مہارت تھی. یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے مطلب کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف علم القرآن، علم الحدیث، اصول فقہ اور دیگر جو دینی علوم ہیں ان میں مہارت حاصل تھی، بلکہ جدید علوم جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہارت مسلمہ نظر آتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ آج کل جو علوم مروج ہیں ان کا عموماً ہمارے جو بھائی پڑھتے ہیں وہ انگلش نام جانتے ہوں، اردو نام شاید کم انہیں معلوم ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان علوم میں عبور حاصل تھا. تو حیاتیات جس کو بیالوجی کہا جاتا ہے اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت حاصل. پھر نباتات، باٹنی، جغرافی، جیالوجی، پھر حیات، آسٹرونومی اور اسماتیکی جسے ارتھمیٹک کہا جاتا ہے، شماریات اسٹیٹکس کہا جاتا ہے، ریاضی میتھمیٹکس، پھر لوگاتھرم عقلیدت جسے جیومیٹری کہا جاتا ہے، پھر مثلث مستح جسے پلین ٹریگنومیٹری کہا جاتا ہے، پھر مثلث کردی اسے سفیریکل ٹریگنومیٹری کہا جاتا ہے، طبیعیات فزکس کہا جاتا ہے، کیمیا، کیمسٹری، صوتیات، ساؤنڈ ویوز اور اشعیات ریڈیالوجی، مناظر و مرایا آپٹکس، توقیت ٹائمنگ، موسمیات میٹرولوجی، موجودات نیچرل سائنسز. تو یہ علوم ایسے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف ان علوم کو اپنی تحریروں میں استعمال کیا بلکہ جب ان علوم کے ماہرین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں کو آج بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی زبان حال سے کہہ اٹھتے ہیں ملک سکون کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. علم ریاضی کا ایک
مہارت کا آپ کو حکایت سناتا ہوں سبحان اللہ. کہ علم ریاضی میں آپ کو کیسی مہارت حاصل تھی. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین. انہوں نے بین الاقوامی یونیورسٹی سے علم ریاضی یعنی حساب کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھی. اب ان کو ریاضی کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا جو حل نہیں ہو رہا تھا ان سے. انہوں نے اس کے حل کے لیے جرمن جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں جا کے کسی ماہر سے اس کو حل کرواتا ہوں. انہی کی یونیورسٹی میں خلیفہ اعلیٰ حضرت سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی پڑھاتے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جرمنی تو جا رہے ہیں, بریلی شریف میں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے, ان سے بھی آپ رجوع کیجئے. انہوں نے ٹال دیا. پھر دوبارہ انہوں نے ان کی پریشانی دیکھی, پھر مشورہ دیا کہ آپ رجوع کیجئے. یہ پھر خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ کہا تو یہ تھوڑا سا ناراضگی کے عالم میں بولے کہ حضرت آپ جانے دیجئے, آپ مجھے ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ کالج کا منہ دیکھا نہ یونیورسٹی کا, وہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور جرمنی تو جا ہی رہے ہیں, چند گھنٹے بریلی شریف کا سفر ہے, آپ جائیے تو صحیح. اب جب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جا کے سلام کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیلولہ فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے دوپہر کا. تو فرمایا کہ کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جو ابھی عرض کر دوں. آپ نے فرمایا کہیے تو صحیح. انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر وہاں سے ہلے اسی وقت ارشاد فرمایا اس کا جواب تو یہ ہے. یہ انگشت بدنداں رہ گئے کہ جس مسئلے کے حل کے لیے میں جرمن جیسے دور شہر میں جانا چاہتا تھا, دور ملک میں جانا چاہتا تھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں ہاتھوں ہاتھ حل فرما دیے گویا کہ اسی مسئلے پہ ریسرچ کر کے بیٹھے ہوئے. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی ریاضی کی کچھ چیزیں دکھائیں کہ یہ میں نے کچھ کام کیا, آپ دیکھیں. یہ دیکھنے کے بعد ان کے تاثرات ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے طفل مکتب یعنی بچہ تصور کر رہا تھا. اور اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے تو ریاضی کا مسئلہ گئے تھے جسے جدید علوم میں شمار کیا جاتا ہے. اب لے کے کیا پلٹے, یہ وہاں سے عمل لے کر پلٹے. واپسی پر انہوں نے داڑھی شریف بھی بڑھا لی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علماء کی صحبت میں کیسی برکتیں ملتی ہیں. اور یہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مروجہ جو موجودہ جو علوم جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, رات دن کوششیں کر رہے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ریسرچ کیا ہوا ہی ہے. بلکہ جدید علوم میں جو اعلیٰ حضرت کو علوم حاصل تھے تو آپ نے مسلمانان پاک و ہند کی رہنمائی کے لیے اس کو استعمال فرمایا. چنانچہ 1919 18 اکتوبر کو ایک سائنسدان البرٹ تھا, اس کی پشین گوئی اخبارات میں شائع ہوئی کہ جناب 17 دسمبر 1919 عیسوی میں مختلف سیارے آپس میں ٹکرائیں گے اور آندھیاں آئیں گی, طوفان آئے گا اور ہلچل مچے گی, قیامت آ جائے گی. اب کسی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا, جی اس طرح کی پشین گوئی شائع ہوئی ہے اور ہم تو ابھی دہشت کا شکار ہیں یہاں پر مسلمان. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اس سائنسدان کی پشین گوئی سے مت ڈرو, اپنے گناہوں کا خوف کرو اللہ اور اس طرف توجہ نہ دو. پھر آپ نے جن علوم کو بنیاد بنا کر جو اس نے دلائل دیے تھے سائنسدان, اسی کا رد اسی کا جواب انہی علوم میں دیا اور ثابت کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. 1919 گزرے ہوئے آج 100 سال تقریباً ہونے والے, 2010 تو یہ عرصہ گزر چکا, ابھی تک اس کی پشین گوئی پوری نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بھی رہنمائی فرمائی. یہ بڑی اچھی مدد توجہ دلائی کہ بعض اوقات اس طرح کی کوئی اگر کوئی بات سنی جاتی ہے تو واقعی اس میں بڑی ہلچل مچ جاتی ہے, لیکن یہاں پر وہ جیسے ابھی گزشتہ دنوں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ آنے پر جو مختلف قیاس آرائیاں تھیں, ہمارے امیر اہل سنت نے جو بیان فرمایا کہ زلزلے اور اس کے اسباب کہ ہم مطلب جو مختلف اسباب ڈھونڈتے ہیں, تو فتاوی رضویہ شریف سے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زلزلے گناہوں کے سبب آتے ہیں.
تو ہمیں مطلب واقعی اپنی زندگی اپنی روزمرہ کے معاملات پر غور کرنا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور بھی مطلب ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ جب اتنے سارے علوم ہیں، اب اتنے سارے علوم ہیں کہ مطلب وہ سائنس بھی ہے تو میتھس بھی ہے تو بایولوجی بھی ہے تو کیمسٹری بھی ہے تو اسٹیٹسٹکس بھی ہے، تو یہ قرآن فہمی کے جو معاملات ہیں اس کی تفاسیر پر بھی نظر ہے، تو جناب حدیث پر بھی عبور حاصل ہے. تو مختلفیہ اشعار میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. تو یہ حافظہ مطلب یہ اتنا کیسے کبھی ہو، مطلب یہ مطلب اتنی ساری باتیں یاد رکھنا اور کرنا، یہ بھی تو مطلب ایک ظاہر ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی ایک کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر دوسرا کام آ جائے اور تیسرا کام آ جائے تو بسا اوقات وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ یار یہ کیا کیا میں سنبھالوں، کیا کیا کروں. مطلب بعض اوقات شام میں رات میں اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہوئی. تو حافظہ بھی تو کس طرح مضبوط ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تو کراماتی حافظہ تھا. سبحان اللہ. نہیں، آپ نے جو پڑھا اسے کبھی نہیں بھولے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال کی جتنی کتابیں ساری کی ساری حفظ ہیں. اللہ ایسا. تو حافظہ بہرحال آپ کو ان کے چند واقعات اعلیٰ حضرت کے ہم سنتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ حافظہ کیسا تھا اعلیٰ حضرت کا. پہلا تو سب سے پہلا آپ کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ آپ کا حفظ قرآن کا ہے کہ آپ کو کسی نے حافظ لکھ دیا. آپ کو جو خطوط آتے تھے اس میں کسی نے لکھا حافظ آپ کو. آپ نے کہا حافظ تو میں ہوں نہیں اور مسلمان میرے بارے میں گمان یہ رکھ رہے ہیں کہ میں حافظ ہوں، تو میں مسلمانوں کو گمان سے ہی کر لوں. تو آپ نے رمضان کی چاند رات سے مغرب سے عشاء تک پڑھتے اور عشاء میں وہی سپارہ تراویح میں پڑھا دیتے. اسی طرح 27 شب تک جو ہے وہ آپ قرآن پاک مکمل کر چکے اور پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا. اب یہاں پہ جو قابل غور بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشہور تو یہ 1 مہینے میں حفظ کیا قرآن پاک، ٹھیک ہے 1 مہینے میں ہوا، لیکن آپ اس 1 مہینے کی مدت تو دیکھیں. ایک حافظ ہوتا ہے جب وہ حفظ شروع کرتا ہے تو وہ صبح پڑھنا شروع کرتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، استاذ کو سناتا ہے، پھر پچھلا سناتا ہے، سب کی سناتا ہے، منزل سناتا ہے، بار بار سناتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. پھر جا کے وہ 2 سال میں حافظ بنے گا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 سال میں حافظ بنا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا پڑھنے کا وقت دیکھیں کہ مغرب سے عشاء، اتنے وقت میں آپ نے پڑھا اور 1 مہینے کے اندر پڑھ ڈالا. تو ایک مغرب سے عشاء کا وقت 1 گھنٹہ، تو اس کا مطلب 30 گھنٹے کے اندر حضرت نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کے حافظے کا کمال تھا. تاریخ میں ہمیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ایسی ملتی ہے کہ جو 1 ہفتے کے اندر آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ آپ جائیں پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آئیں. وجہ یہ تھی کہ بہت چھوٹے تھے اور امام اعظم پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے اس وقت، تاکہ کچھ بڑے ہو جائیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ کچھ کم ہو جائے تو پھر پڑھائیں گے انہیں. تو وہ 1 ہفتے کے اندر واپس آ گئے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم قرآن پاک حفظ کر کے آنا، کہا میں نے کر لیا 1 ہفتے کے. یہ بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کراماتی حافظہ، کہ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کراماتی حافظہ جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا. تو وہ بھی تو بڑا مشہور ہے نا، وہ کتاب کہیں مطلب کہیں سفر پر تھے، کتابی مطالعہ. تنقیح الفتاوی الحامدیہ یہ بڑا مشہور فتاویٰ ہے 2 جلدوں کے اندر، اور اس کے جملے بھی بڑے مشکل سے ہیں، آسانی سے حل نہیں ہو پاتے. تو اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر، اور یہ اس وقت شائع بھی نہیں ہوا تھا، چھپا بھی نہیں تھا تنقیح الحامدیہ. تو اعلیٰ حضرت کو ان کے گھر پہ مل گیا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے دے دیں، میں پڑھ کے واپس کر دوں گا. جا رہے تھے، جاتے جاتے مل گیا سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی ہے، آپ واپس کر دیں گے تو لے جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس بھیج دوں گا میں. تو جانے لگے تو بارش شروع ہو گئی. تو کہا کہ اب تو یہاں رکنا پڑے گا. رک گئے. صبح ہوئی وہ فتاویٰ ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو کیا وہ بولا لے کے نہیں جا رہے؟ بولے پڑھ لیا میں نے. بولے پڑھ لیا تو پڑھ لیں تو آپ جا کے نوٹ کر لیں ایسے. کہا کہ اس کے اندر جو لکھا ہے نا حرف بحرف 2 سال تک تو نہیں بھولے گا. سبحان اللہ. اور جو اس کے مضامین ہے یعنی جو اس کے اندر موجود ہے حروف تو 2 سال تک یاد رہیں گے، اور جو باتیں اس کے اندر لکھی ہیں وہ زندگی بھر بھولنے والی نہیں. سبحان اللہ. اور یہی ہوا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بوقت وفات 1-2 دن پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی کام سے. تو اعلیٰ حضرت کے پاس گئے. اعلیٰ حضرت بستر مرگ پر تھے، تشریف فرما تھے. تو کہنے لگے کہ ایک مسئلہ ہے. صدر الشریعہ نے عرض کی کہ ایک مسئلہ ہے
اور وہ اس کا جو ہے جزیہ نہیں مل رہا کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. تلاش کر کر کے میں تھک گیا ہوں. صدر الشریعہ وہ ہستی تھی کہ فتاوی شامی جو 12 جلدوں کے اندر ہے اسے 5 دفعہ آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح فتاوی عالمگیری جو 6 جلدوں کے اندر اسے بھی 5 دفعہ آپ نے مطالعہ کیا. تو 50 کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مسئلہ نہیں مل رہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بحر الرائق کی فلاں جلد اٹھاؤ, فلاں صفحہ اٹھاؤ اور فلاں لائن کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے, جا کے دیکھا تو وہ مسئلہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بلکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا حافظ اب یہ سارا سال اپنی منزل بھی دہراتے رہتے ہیں, اور پھر جب رمضان مبارک قریب ہوتا ہے تو تقریباً حفاظ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی دیگر مصروفیات کو محدود کر دیتے ہیں کہ اب ہم قرآن پاک سنانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر تراویح میں سنانے کے لیے دن بھر میں پھر دہرائی کرتے ہیں, اس کے بعد سناتے ہیں. وہ حافظ بھی بمشکل یہ بتا سکے گا کہ فلاں آیت فلاں جگہ پر, فلاں صفحے پر, فلاں سطر پر لکھی ہوئی ہے. ایک کتاب کا حافظ. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتب خانے میں کتنی کتابیں ہوں گی, اور پھر ہر کتاب کا اس طرح سے صفحہ نمبر بتانا, سطر نمبر بتانا. باقی انہوں نے صحیح بات کی کہ اسے کراماتی حافظہ ہی کہا. یہ کرامت کی فرض نہیں ہے, یہ وقوع ہے. محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کرتے تھے اس طریقے سے. ہم کہتے تھے کتاب رکھ دیتے تھے سائڈ میں چھپا کے, اور اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے کہ وہ مسئلہ کس جگہ پر ہے. اعلیٰ فرماتے فلاں جگہ پر ہے, فلاں صفحے پر ہے, فلاں سطر میں. وہ کہتے ہم جا کے دیکھتے تو وہیں کا وہیں ملتا. فتاوی رضویہ کے اندر بھی بعض جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ یعنی حوالے بھی دیے. ان حوالوں میں بھی یہ ذکر فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں جلد, یعنی وہ حوالہ لکھا اور نیچے لکھا کہ فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں سطر میں موجود ہے. فتاوی رضویہ میں بھی بعض جگہ موجود. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اور اسلام بھائی ایک مدنی پھول بھی قبول فرما لیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے متعلقین کو اس بات کی مطلب تھوڑی نصیحت کرتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی کو کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جلد میں دیکھ لو یا فلاں صفحے پہ دیکھ لو. تو امیر اہل سنت نے بعض اوقات اس پر شفقت فرمائی کہ کسی کو لکھ کر دیا کہ آپ نے جب کبھی حوالہ دینا ہو تو نہ صرف جلد بلکہ صفحہ بلکہ سطر نمبر بھی دیا کریں تاکہ آسانی سے اسے مل جائے کریں. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ آئندہ کا جب کبھی کسی کو اس طرح کا پیغام دینا ہوگا تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی ان اداؤں کو ادا کریں گے, اور انشاءاللہ جب بھی کسی کو اس طرح پیغام دینا ہوگا تو اس طرح کر دیں گے. تو یہاں پر جو بات ہم موضوع الحمدللہ ہمارا یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے علم و عمل کے بارے میں جو ہم باتیں سن رہے ہیں, تو یہاں بعض اوقات یہ بھی مطلب ظاہر ہے جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا عبور ہوتا ہے تو اس وقت جو علماء جو موجود تھے تو ان کی جو کیفیات ہوتی تھیں اور ان کا جو انداز ہوتا تھا ملنے کا اور ملاقاتوں کا, شفقتوں کا, تو یہ اس پر مطلب تاریخ میں کیا مطلب اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں کہ بعض اوقات تو دیکھا جاتا ہے یہاں پر اگر کسی ایک کو مطلب کوئی عروج ملتا ہے تو دوسرا حسد کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو علماء حدیث جو اس وقت جو موجود تھے یا دیگر جو علماء تھے تو ان کی کیا مطلب اعلیٰ حضرت سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا؟ تو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ سوالات کرنے والوں میں علماء بھی شامل ہوتے تھے, آپ کو مرجع سمجھتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں خود کوئی مشکل باتیں ہو وہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے استغاثہ کرتے, ان کے پاس سوال بھیجتے. اب نہ صرف پاک و ہند کے علماء بلکہ حرمین طیبین کے علماء بھی آپ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے. اس زمانے کے علماء میں حافظ کتب حرم حضرت مولانا سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب جب آپ دوسرے سفر حج میں پہنچے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہاں پر کتب خانے میں گئے حرم کے, اب وہ نام سے تو پہچانتے تھے, چہرے سے نہیں جانتے تھے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے, کچھ دیر علمی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے. جب بتانے والے نے بتایا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تو وہ ایسے بے تابانہ بھاگے اور آپ سے لپٹ گئے جس طرح کے مرید اپنے مرشد سے لپٹتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بھی لکھا. اسی طرح پہلے سفر حج میں مقام ابراہیم پر شافعی عالم دین حضرت مولانا حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا انی لا اجد نور اللہ
فی ھذا الجبین، کہ بے شک میں آپ کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دیکھ رہا ہوں. اللہ. اور پھر آپ سے محبت کا اظہار کیا. اس کے بعد پھر آپ کو اجازت حدیث، اس کی سند بھی دی. پھر شیخ القطبہ حضرت مولانا احمد ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی 70 سال کی عمر تھی اور بہت جید عالم تھے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے عرب شریف میں، تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے تعظیماً ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو یہ کہنے لگے انا اقبل ارجلکم انا اقبل نعالکم، یعنی میں تمہارے پاؤں چوموں، میں تمہاری جوتیاں چوموں. ایسی عقیدت کا اظہار کیا. پھر شیخ عبد القادر کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ بالخصوص آپ کی اور سارے علماء کی دعوت کی اور آپ کی پسند پوچھی، آپ کو کیا چیز پسند ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز ہو جائے. پھر بھی بااصرار پوچھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحلوب البارد، یعنی شیریں سرد، یعنی جسے ہم سویٹ ڈش بولتے ہیں. تو یہ جب گئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ایک چیز پائی جو الحلوب البارد پر صادق آتا تھا، اس پہ بہت مزیدار تھا. میں نے پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اس کو ردج الوالدین کہتے ہیں. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کہ یہاں پر مشہور ہے کہ جس کے والدین ناراض ہوں تو یہ اس کو سویٹ ڈش بنا کر والدین کو کھلائے تو اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے. اسی طرح اور علماء کے بھی تذکرے، یہ پورا ایک باب ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے سفر حج کی حکایات، وہ اگر آپ پڑھیں یا مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پڑھیں تو اس میں علماء عرب اور علماء حرمین طیبین کی جو عقیدت آپ سے جھلکتی ہے ان حکایات سے ہی صحیح اندازہ ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اجازت حدیث دیں. آپ نے ادباً ٹالا لیکن با اصرار لکھوایا. اب وہ اپنے وقت میں مکہ شریف کے قاضی رہ چکے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے فیصلے سناتے کہ یہ فلاں وقت میں نے فیصلہ کیا تھا، آپ کی شرعی تفتیش فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جو جواب دیتا ان کے جواب کے موافق ہوتا جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا تو چہرے پر خوشی، اور اگر میں وہ کہتا جو ان کے برعکس تھا، تھوڑا سا ان سے فرق ہو گیا تو اس پہ رنجیدگی محسوس کرتے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اسی طرح سے سید مصطفیٰ خلیل، یہ سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے یہ بھی. اب ان سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے سفر حج میں کہا کہ آب زمزم اگر تھوڑا سا ہو تو دے دیجیے. یہ آب زمزم لے کر آئے آب زمزم. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظریں جھکا کر پی رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد نظریں اٹھائیں تو یہ مؤدب کھڑے ہوئے ہیں اور تبرک کا انتظار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دلجوئی کی خاطر انہیں وہ اپنا بچا ہوا پانی پیش کر دیا. یہ تھی ان کی عقیدت. اسی طرح حضرت مولانا عبد الحق الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہیں مقیم تھے، ہند کے رہنے والے تھے. یہ کہیں بھی نہیں جایا کرتے تھے، اور لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی عقیدت تھی کہ 2 بار خود چل کر ملاقات کے لیے آئے. پھر وہاں کے علماء نے کہا کہ آپ یہاں پر گرمی ہے تو طائف چلیے، وہاں پہ ذرا موسم اچھا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ قیام فرمائیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں. تو پھر علماء نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ وہاں چلتے، آپ قیام فرماتے اور وہاں پر ہم آپ سے کچھ علم دین حاصل کرتے ہیں اسی بہانے. پھر مکہ شریف سے اب آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پر بھی اشتیاق کا عالم تھا. یہاں تک کہ وہاں کے علماء نے بتایا کہ یہاں کے علماء تو علماء اہل بازار تک کو آپ کا اشتیاق تھا کہ آپ کب تشریف لاتے ہیں. آپ کو تاخیر ہو گئی تھی، آپ بیمار ہو گئے تھے مکہ شریف میں دوسرے سفر حج میں، تو مدینہ شریف جانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو وہاں اشتیاق کا عالم یہ تھا. اور اسی عالم دین کے الفاظ ہیں کہ واللہ اطراف سے لوگ یہاں آتے ہیں، جوتیاں چٹکاتے چلے جاتے ہیں، ان کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ کا سب کو اشتیاق تھا کہ یہ آئیں اور ہم ان سے ملاقات کریں. اسی طرح شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو مجدد قرار دیا. تو
تو یہ علماء حرمین طیبین کی آپ سے عقیدت تھی. پھر ان کے مکتوبات جو آپ کے نام آئے، اس میں حضرت سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ کے فتاوا کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے تو آپ کو اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے. اس قدر یہ عقیدت رکھتے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ علماء کرام کی محبت سرکار اعلی حضرت سے کیسی تھی، اس کا تذکرہ ہم نے سنا. یہاں پر ایک بات مطلب غور طلب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب کبھی اس طرح علم ملا کسی کو تو یہ بھی دیکھا گیا کہ آزمائش بھی بڑی ہوئی، اور علم اگر دیکھا جائے تو دعوے دار یوں بھی بہت ہوتے ہیں. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا جو ایک یہ پہلو بھی کہ علم کے ساتھ عمل، تو یہ مطلب اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی سرکار اعلی حضرت نے کمال حاصل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی اس معاملے میں بھی کرم نوازیاں تھیں کہ علم تو تھا ہی، ساتھ ہی عمل بھی سرکار اعلی حضرت کی ذات میں جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے. بالکل، چاہے وہ فرائض علوم ہو یا وہ مستحبات ہوں، سنن ہو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ایک پر کاربند رہا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کی چونکہ بات چل رہی، اسی کی ضمن میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بارش کے دوران جو طواف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ ایک حدیث یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ بیمار ہو گئے تھے، بخار تھا آپ کو. تو بخار میں کچھ کمی ہوئی تو بارش شروع ہو گئی. اب اس حال میں آپ حرم شریف پہنچ گئے، مسجد حرام میں پہنچے اور بارش ہو رہی تھی اور آپ طواف کر رہے تھے. تو علماء نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہ ایک حدیث ضعیف کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر بخار میں مبتلا کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو مستحبات ہوں، سنن ہوں، فرائض ہوں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ایک پر کاربند رہا کرتے تھے. نماز جو سب سے اہم فرض ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا. آپ کے فتاوا کا مطالعہ کریں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی تاکید فرمایا کرتے تھے نماز کے بارے میں. پورا جو ابتدائی ہماری 5ویں جلد شروع ہوتی ہے فتاوا رضویہ شریف کی، اس میں آپ سے سوالات ہوئے بے نمازی کے بارے میں، تو وعیدات آپ نے وہاں پر ذکر فرمائی اور تاکید فرمائی نماز کی. خصوصی طور پہ آپ نے خود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے کس قدر پابند تھے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، ریل کے ذریعے جا رہے تھے کہیں پر، تو اسٹیشن پر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اسٹیشن پہ تشریف لے آئے اور نماز شروع کر دی. تو اتنے میں وہ ٹرین چل پڑی. اب شور مچ گیا کہ ٹرین چل پڑی، سارے بھاگے. لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو آواز بھی دی گئی پیچھے سے کہ مولانا ٹرین چل گئی ہے، چل کے آ جائیں. تو آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی اور آپ نے نماز مکمل کی. ٹرین اس وقت تک نہیں چل پائی تھی، رک گئی تھی اس جگہ پر. نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ آ کے بیٹھے، پھر ٹرین چلنا شروع ہو. تو نماز آپ نے ترک نہیں فرمائی، بلکہ بوقت جو آپ کا یعنی وصال کا سال تھا اس میں بھی آپ کی طبیعت انتہائی خراب ہو چکی تھی. تو اس میں بھی آپ کو باقاعدہ صوفے پہ بٹھا کے لوگ مسجد کے اندر لے کر آیا کرتے تھے. وہاں بیٹھ کے آپ جمعے کی نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ تھا، سنتوں کے اوپر بھی عمل پیرا تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور جو باطنی گناہ تھے اس سے بھی انتہائی درجے بچا کرتے تھے. خود 29ویں جلد کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ان کے مقابل کوئی دوسرا ہو اور وہ ان سے بڑھنے لگے تو وہ اس کے پاؤں کھینچتے ہیں، یعنی حسد کرتے ہیں اس سے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے اندر انتہائی برائیاں ہوں گی، ہیں، یہ ارشاد فرمایا، لیکن میرے اندر حسد کی برائی نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا ہوا ہے تو میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں. تو اسی نماز کی پابندی کے حوالے سے ایک اور ایمان افروز واقعہ، دوسرے سفر حج میں آپ سفر میں تھے، اونٹوں پر سفر ہو رہا تھا. اب فجر کا وقت آن پہنچا تو جو جمال تھے، اونٹ والے تھے، ان سے کہا گیا کہ رکیے. انہوں نے کہا کہ ہم تو منزل پہ جا کے ٹھہریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر انتظار کرتے ہیں منزل پر پہنچنے تک فجر کا وقت نکل جاتا تو آپ اتر پڑے کہ ہمیں آپ پیدل چھوڑ دیجئے، آپ اپنے اونٹ بھلے لے جائیے، آپ نہیں رک رہے تو آپ کیا کر سکتے.
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، رسی چھوٹی، پانی نیچے تھا، امام باندھ کر باقاعدہ پانی نکالا، وضو کیا، نماز پڑھی. اب نماز کی پابندی کی برکت دیکھیے کہ نماز پڑھ کر جو ہی مڑ کر دیکھا ایک موڑ والا کھڑا ہوا ہے. پوچھا کہ آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں، جن کے آپ مہمان تھے، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ شیخ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، اس لیے میں کھڑا ہوں. سوار ہوئے، تھوڑا آگے گئے تو جس اونٹ سے آپ اترے تھے پہلے، وہ اونٹ والا بھی کھڑا ہوا ہے. اور پھر اس سے پوچھا کہ اب آپ کیسے رک گئے؟ اس نے کہا کہ میں قافلے سے اونٹ کھول کر واپس لے آیا کہ میری وجہ سے کہیں شیخ کو تکلیف نہ ہو. نماز کی پابندی کی برکت دیکھیے کہ ایک اونٹ کی جگہ 2 اونٹ مل گئے سواری کے. یہاں ہمارے وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائیں جو بسا اوقات دکانداری میں یا کاروبار میں منہمک اتنے ہوتے ہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب میں اگر نماز کے لیے چلا جاؤں گا تو میرا گاہک چلا جائے گا، تو جناب میں یوں کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا. تو اللہ کی مدد پر نظر ہونی چاہیے، اور نیکی کرنے میں ہمیں اس طرح کے جو خدشات ہوتے ہیں وہ مطلب اس سے بچنا چاہیے، اور نیکی کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آسانی ہے. بلکہ اس ضمن میں تو ایک وہ مدنی بہار بھی ہے کہ ایک اسلام بھائی کو مدنی قافلے کے لیے دعوت پیش کی. وہ مزدوری کرتے تھے، تو کسی نے ان کو جب دعوت پیش کی تو کہا کہ واقعی قافلے میں سفر کرنے کا تو میرا بڑا ذہن بنتا ہے، لیکن بس وہ روز کماتا ہوں، روز کھاتا ہوں. تو خیر جب بہت زیادہ ان کو ترغیب ملی کہ جناب قافلوں میں اس طرح سیکھتے ہیں، یہ سنتیں سیکھنی ہوتی ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمت کی اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے قافلے میں سفر کر لیا. اب جب قافلے سے واپسی ہوئی تو قافلے سے جب واپسی ہوئی تو جس گودام میں ہم مزدوری کیا کرتے تھے تو سیٹھ نے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے گودام کی صفائی کی تو جو اناج وغیرہ جمع ہوا تھا اس کو بیچا، اور اس بیچنے کے بعد جو رقم ملی تھی وہ رقم سب مزدوروں میں تقسیم کی، یہ تمہارا بھی حصہ. وہ اس طرح سے کہتے جب میں نے دیکھا تو مجھے وہی رقم ملی جو قافلے کے دوران میری مزدوری ضائع ہوئی تھی، مجھے یہ سمجھتے کہ بغیر مزدوری کیے وہ اجر مل گیا. تو خیر ہمت کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اگر شرکت کی تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے وہ حل ہو جاتے ہیں. تو یہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ بہرحال بند کرنا پڑے گی. جی جو شرعی مسئلہ ہے، فرض ہے اور جماعت واجب ہے، تو اگر وہ بھلے رش ہو یا جو بھی ہو بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. جی ہر صورت بالکل بالکل اس طرح یہ اس کے متعلق بھی یعنی جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، نوکری کی جاتی ہے، بعض اوقات نوکری کے اجازت نہیں ملتی، تو اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش ہو تو میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے کہ اس میں دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور لی جائے کہ اگر اس طرح کا ہم کاروبار کرتے ہیں تو جناب یہ کام ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، تو آیا اس میں شرعی حکم کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی لاپرواہی جو ہے وہ ہمیں بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرے. علم و عمل کے حوالے سے جہاں بات سرکار اعلیٰ حضرت کی جو ہم سن رہے ہیں، تو جیسا کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فیضان رضا ہی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصی نظر ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے خصوصی برکتیں الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو مل رہی ہیں. تو امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ سرکار اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی یہ پہلو نظر آتا ہے کہ علم اور عمل. بلکہ ایک ہمارے اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی. عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی باب المدینہ کراچی کے ایک بڑے مشہور اسپتال میں کسی مریض کی عیادت کرنے گیا. تو وہاں پر جو ریسیپشن ہوتا ہے استقبالیہ، تو اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. تو نام ان کا غالباً ڈاکٹر اسد اتاری لکھا ہوا تھا. تو عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا انہوں نے اتاری لکھا ہے تو یہ الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں. خیر ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے دوران وہ بڑی محبت سے ملے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں. اچھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی کہنے لگے کہ میرا مرید ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. کیا کہا کہ ہمارے اس اسپتال میں
مذہبی سیاسی شخصیات یہ آتی رہتی ہیں. تو کہا کہ میری ایک عادت تھی کہ جو مریضوں کا اندراج میں کرتا تھا، جو رجسٹر ہوتا تھا، میں آخر میں اس آنے والی شخصیت سے آٹوگراف لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے اسپتال میں امیر اہل سنت کسی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تو کہا مجھے بہت شوق تھا ان سے ملنے کا، بڑا نام سنا تھا. اب جیسے ہی مجھے پتا چلا میں تو آگے بڑا، ملاقات کی اور بڑی شفقت سے امیر اہل سنت نے ملاقات کی، محبت دی. تو کہا حسب عادت میں نے اپنا رجسٹر ان کے آگے پیش کیا کہ حضور کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. تو امیر اہل سنت نے وہ رجسٹر لیا اور اس کو بند کیا اور اپنی جیب سے ایک پیڈ نکالا. اس پیڈ پر کچھ نصیحت لکھی، دستخط کیے اور اس کا پرچہ جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رجسٹر جو ہے یہ اسپتال کی ملکیت ہے، آپ اس میں اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے. تو کہا جیسے میں نے یہ سنا تو میں تو حیران ہو گیا کہ یار اتنی شخصیات کے میں نے آٹوگراف لیے، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا. میں نے فوراً یہی کہا کہ حضور مجھے اپنا مرید کر لیجئے. تو کہا اس طرح سے میں امیر اہل سنت کا مرید ہوا. اور بہرحال پھر وہ توبہ کے جو معاملات تھے اور جو اس کے تاوان کے حوالے سے جو پیاری بات نگران شورا ارشاد فرماتے ہیں، بہت پیاری بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت جیسا بننا ہے، اللہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے کس طریقے سے چلنا ہے. تو فرماتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ امیر علیہ سنت کے پیچھے چلنا شروع کریں. تو جو احتیاطیں ہم دیکھتے ہیں واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فتاوی رضویہ عملی طور پر امیر علیہ سنت جو ہے وہ اسے اپنانے کی کوشش فرماتے ہیں. وہ اپنے مدنی چینل پہ تو آج کل وہ چلا نا، یہاں فیضان ہے کس کا، یہاں فیضان ہے کس کا، امام احمد رضا خاں کا. یہاں فیضان ہے کس کا، امام احمد رضا خاں کا. یہاں فیضان ہے کس کا، امام احمد رضا خاں کا. فیض رضا فیض رضا فیض رضا انشاءاللہ عز و جل. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں جو مطلب ایک وہ سنتوں پر عمل کے حوالے سے بھی جو واقعات ہیں وہ بھی واقعی جب سنتے ہیں تو مطلب جھوم جاتے ہیں کہ کیا شان تھی ہمارے اعلی حضرت کی. کہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے حیات اعلی حضرت میں، لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے خلاف معمول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کچھ دیر ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت دیر ہو گئی. تو اب نمازی جو ہے وہ بار بار آپ کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ وہ برادرم قناعت علی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ابھی تو اعلیٰ حضرت بہت جلدی میں، اب جلدی میں جب مسجد میں داخل ہوں گے تو کون خیال کرے گا کہ سیدھا پاؤں رکھیں. لیکن وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچتا ہے تو سیدھا ہے، اس کے بعد فرش مسجد پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا ہے، آگے صحن مسجد میں ایک صف بچھی تھی اس پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا ہے، اور اسی پر بس نہیں ہر صف پر تقدیم سیدھے ہی قدم سے فرمائی، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر قدم پاک سیدھا ہی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت کیونکہ چپلیں ہوتی ہیں تو اب وہ چپل میں پہلے پاؤں جو ہے نا وہ سیدھا پاؤں پہلے پہننا چاہیے. تو اب ایسا نہ کریں کہ پہلے اب سیدھا پاؤں باہر نکالیں، کیونکہ نکلتے وقت تو اپنے بایاں قدم باہر نکالنا ہے تو اس وقت بایاں قدم چپل پہ رکھیں، سیدھا پہنیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کی ترکیب بنائیں. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ نہ صرف مطلب فرائض کی پابندی کرتے تھے بلکہ سنتوں پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بہت پابندی فرمایا کرتے تھے. اور پھر اگر کسی کو اس معاملے میں دیکھا بھی کہ وہ سنتوں سے دور ہے تو بڑے احسن انداز سے ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی. بڑے پیارے انداز میں سمجھایا تھا اسے کہ وہ شاکی ہو رہے تھے کہ یہ مجھے دنیا نہیں مل رہی، دنیاوی مال نہیں مل رہا. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جس بیوی کو باپ طلاق دے چکا ہو بیٹا اسے اپنا ہے تو کیسا ہے؟ اللہ جائز ہی نہیں ہے. غلام مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے جد امجد ہیں
ان کے پاس دنیا آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے ایسی طلاق دی کہ اب تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا. تو آپ کے والد ماجد یعنی جد امجد مولا علی تو انہیں طلاق دے چکے, تو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اسی طرح وہ مشہور واقعہ, ایک سید صاحب آئے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضرت کام فرما رہے تھے, افسر تھے وہ کسی جگہ کے, تو داڑھی منڈے تھے, تو اعلیٰ حضرت نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی, معلوم نہیں تھا کہ سید صاحب ہیں. تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا حسن رضا صاحب یا کوئی اور بزرگ تھے, وہ ان کے فضائل بتانے لگے کہ یہ ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی. افسر بتایا, غلام بتایا, پھر اچانک کہا کہ یہ سید صاحب ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے سارے کام چھوڑے اور ان کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر آپ کے محکمے کا کوئی افسر ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ محکمے کے سربراہ کا کوئی پیغام آئے تو وہ افسر اسے قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ایک سربراہ کا یعنی سب سے بڑے سربراہ کا جو ہے وہ آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں, ایک ایلچی کی حیثیت رکھتا ہوں میں, اور ان کا پیغام آپ کو یہ پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے جد امجد نے آپ کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں انہوں نے داڑھی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر انفرادی کوشش کی, اور وہ جب گئے تو داڑھی کی نیت کر کے گئے اور تشریف لائے تو پھر داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جہاں پر مطلب یہ گمان ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا, تو اس وقت نیکی کی دعوت دے دینی چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ معمول دیکھا ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات فرماتے ہیں, اب ظاہر ملاقات کرنی ہے تو سلام بھی کرنا ہے اس کو. اب آپ نے فرمایا السلام علیکم, تو عموماً اگر یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اگر اب توجہ دے نا تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ملے گی جو سلام کا ہمیں جواب نہیں دیتی. تو سلام کرنا سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا جو ہے یہ واجب ہے. تو اب امیر علیہ سنت نے کسی کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا اور فوراً ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر لیا. تو امیر علیہ سنت نے ہاتھ پکڑے رکھا, اس کا پکڑے رکھا اور فرمایا آپ نے جواب نہیں دیا. اب جیسے ہی کسی کو یہ پتا چلے نا کہ واقعی میں نے جواب نہیں دیا, تو اس نے فوراً کہا وعلیکم السلام. تو امیر علیہ سنت نے اس موقع پر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا اور کہا کہ چونکہ آپ کے جواب دینے میں تاخیر ہو گئی لہذا آپ توبہ بھی کر لیں. اب جب توبہ بھی کر لی تو پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. اسی طرح یہ نظارہ بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ کسی کو داڑھی کی نیت کرواتے ہیں تو اب اس طرف عام طور پہ توجہ ہوتی نہیں ہے کہ ہم یعنی وہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے, اس کو اس کے گناہ چھڑوانا ہے, تو چھڑوا تو دیا, لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کرنا بھی اس پہ ضروری ہے. اس طرف توجہ ہوتی نہیں. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت اور امیر علیہ سنت کی یہ سوچ عطا مطلب ہوئی ہے کہ اگر کوئی گناہ چھڑوائیں تو اس سے توبہ بھی کروائیں. تو الحمدللہ جب کسی کو داڑھی کی نیت کرواتے ہیں اور وہ کر لیتے تو ساتھ ساتھ اس سے یہ کہتے ہیں کہ سابقہ منڈوانے کی یا اگر کوئی خشخشی اس نے رکھی ہوئی ہے تو اس کی بھی توبہ کروا لیں. اسی طرح یہ یعنی جو ملاقات میں جو نظارے دیکھنے میں آئے کہ اس کے علاوہ جب کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ناجائز, یعنی وہ 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی جس میں کہ نگینہ ہو, اس کے علاوہ جو انگوٹھی ہو سونے کی ہو یا اس وزن سے زیادہ کی ہو یا زیادہ نگینوں کی یا 2 یا زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہوں, تو اس کو بھی جب وہ انگوٹھی کا منع کیا یہ کیا تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس سے توبہ بھی کر لیں. تو یہ ایک ہے مدنی پھول ہے کہ جب بھی کسی کو گناہ سے مطلب ہم رکوائیں تو ساتھ ساتھ اس کو توبہ بھی کروانی چاہیے. چلے ماہ رضا جاری ہے, کیا یہ اچھا ہو کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے چہروں پر یہ سنت نہیں سجائی سرکار اعلیٰ حضرت کی اس ماہ مبارک میں نیت کر لیں. آگے تو ویسے ہی ماہ ربیع النور شریف کی برکتیں ہے, تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے چہرے پر سرکار کی محبت کی نشانی داڑھی شریف یہ پوری ایک مشت سجائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائے, پیار عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری بات آپ کی سیرت میں جو ملتی ہے کہ دوران سفر جو آپ اشعار لکھنے کا جو معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کہیں سفر ہوتا تھا, اور سرکار اعلیٰ حضرت کی جو شاعری کی تو کیا ہی بات ہے کہ حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے خدام میں شامل تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جبل پور جا رہے تھے ٹرین کے ذریعے. اب راستے میں بظاہر وہ ایسی مصروفیت نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین چل رہی ہے. تو حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو وقت کا مجدد ہوتا ہے اس کا کوئی بھی لمحہ دین کی خدمت سے خالی نہیں گزرتا. اللہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کام کر رہے ہیں,
جب سفر کر کے جبل پور پہنچے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملاقاتیوں سے فارغ ہو کر ان کو حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ میں نے سفر کے دوران 360 اشعار گئے ہیں، ان کو قلم بند کر لیجیے۔ اب یہ ایسے سعادت مند انہوں نے فوراً اظہار کیا معذرت کے لیے کہ حضور میرے دل میں یہ وسوسہ آیا تھا کہ مجدد کا کوئی بھی وقت خدمت دین سے خالی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ 360 اشعار، اور یہاں پر ایک اور مدنی پھول یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہی کرامتی حافظہ، اب ٹرین کے دوران اشعار، سفر کے دوران اب اشعار کو یاد رکھنا، اس کی ترتیب کو یاد رکھنا، اور پھر اتنے ہیں 360 اشعار، اور جا کے پھر ان کو لکھوا بھی دیا۔ اسی پر امیر علیہ سنت کا ایک بہت دلچسپ واقعہ اسی مناسبت سے ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مرکز الاولیاء سے باب المدینہ آنا تھا، جہاز کا سفر تھا، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشق اعلیٰ حضرت ہے، بے شک۔ اب یہ ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، تو جس طرح اعلیٰ حضرت نے سفر میں اشعار کہے، اسی طرح امیر علیہ سنت نے بھی دوران سفر وہ اشعار لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سفر مدینہ ہوتا ہے تو سفر کرنے والے اسلامی بھی بتاتے ہیں کہ سفر میں بھی امیر علیہ سنت اشعار اور نعتیہ اشعار، استغاثے اور منقبتیں اس طرح سے تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ ذکر رضا تو ہے ہی ایسا کہ رضا ہی رضا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ پیارا مہینہ جاری ہے، کیا ہی اچھا ہو سرکار اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مزید پہلوؤں کو جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیں، اور ظاہر مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ مدنی چینل جہاں خود دیکھ کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہی ہیں اور خود اپنے اندر وہ تبدیلیاں محسوس کرتے ہی ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ ہم نے کتنا علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ نیت ساتھ میں یہ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے سرکار اعلیٰ حضرت کی نسبت سے انشاءاللہ کم از کم 25 لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے کی بھی دعوت دیا کروں گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے جو ہم نے چند باتیں سنی، تو در حقیقت بات یہی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یقیناً اس ذکر رضا کی برکتیں ہم سب کو ضرور حاصل ہوں گی، اور اس کی برکتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس علم پر عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چاہنے والوں کی خیر